پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سیکھتے تو اصلی فائدے کی ہو، اپنے نقصان کی ہی باتیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں خوب ثواب ملتا جو بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور یہ بات پہلی توجہ سے سنا کرو، کافروں کے لیے المناک عذاب ہے. اب یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا وسمعو، یہ ایک طرح کا حکم کا انداز ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کہا گیا نا کہ لا تقولوا رائنا، اور رائنا نہ کہا کرو. رائنا کا مطلب ہے کہ ہمارا لحاظ کیجئے یا رعایت کیجئے، یعنی بات کو دہرا دیں. ٹھیک ہے. یہ جب بھی کبھی آپ کی مجلس میں ہوتے تو اپنی خباثت کی بنا پر زبان کو مروڑ کر رائنا کہتے، جس کے معنی ہمارے چرواہے یا یعنی احمق. تو رائنا کو رائنا بنا دیتے. تو رائی اصل میں وہ ہوتا ہے جو بھیڑیں چرانے والا کا گڈریا نہیں ہوتا، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو مرد ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اپنی کنبے کا رائی ہے، یعنی وہ سارا اس کا کنبہ ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، تو ایک رائی ایک. تو یہ اب رائنا کی بجائے رائنا بول دیتے آپ نے وسلم کو برا اور احمق ثابت کرنا. رائنا ہوتا ہے جیسے ہم کبھی کبھی کوئی پڑھ رہے کہتے ہیں مقرر، یعنی آپ پھر سے بتا دیں یا دہرا دیں، تو یہ اس کو لفظ کو بدل کے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مسلمان اس کا کہ تم لوگ یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو، جس کو ہم آرام سے بدلا جا سکے اس کو استعمال ہی نہ کیا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا. اس کا مطلب ہے کہ پلیز ہماری طرف توجہ کرو، یعنی ایکسکیوز می، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ کہہ لیا کرو. ایسے الفاظ جس میں اہانت اور تنقید کا پہلو نکلتا اسے استعمال نہ کرنا چاہیے. اور جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی نازل ہو. اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور بڑا ہی فضل والا ہے. اور ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا ہے ہی نہیں. یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے قبل موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے ایمان کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے صراط مستقیم کو گم کر دیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ سے ان کا اصل وجہ کیا ہے؟ ان کا حسد ہے جو آپ لوگوں سے وہ کرتے ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے. اس کے بعد ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے. اے مسلمانوں انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے ناروا سوالات کر کے انہیں مسلسل پریشان کیے رکھا. کبھی گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں کیل و کال کر کے خود ہی اپنی مشکلات پیدا کر لی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لانے سے پہلے واضح طور پر دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی. اور یہ بھی کہتے ہیں نا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تو تم بھی چھوڑ دو. جو تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور اختلاف کے نام پر ہلاک کیے گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ جس چیز کو میں اگنور کر دوں، اس کے متعلق وہ واضح بات نہیں کرا تو چپ رہا کرو اس کے بارے میں، بلا وجہ کے سوال کر کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی نہ کرو. یہ کافرانہ روش ہے. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی ہے. کیونکہ جب کوئی سوال کرے گا تو جواب تو دینا پڑے گا نا، تو بلا وجہ کے اپنے لیے مشکل کھڑی مت کریں. اہل کتاب کی روش ان کی ضد کی وجہ سے، لہٰذا اشتعال کی بجائے تحمل اور صبر سے انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دے. یعنی وہ اتنا ضد کر رہے ہیں، اتنا آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہودی جو تھے وہاں کے منافق جو تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگنور کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی کو بہترین انجام کر دے گا ان لوگوں کا. تو اہل کتاب کی یہ روش ان کی ضد کی وجہ سے، لہٰذا اشتعال کی بجائے تحمل سے کام لو. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ان کو یہ ضد اور حسد ہے کہ مسلمان ہم سے آگے کیوں نکل جائیں گے دین میں نا، اس لیے وہ ضد کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ ان کو نظر انداز کرو.
اس کے بعد آگے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعویٰ میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور نیکوکار بھی، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا اور انہیں اس کا کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ان کی اس طرح کی ایسی ہی وہ باتیں لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو وہ خود بھی نہیں جانتے۔ سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلافات رکھتے ہیں۔ تو ہم پتہ ان دونوں کے عقیدے کیا ہیں، کسی نے کچھ بنایا ہوا تھا، کسی نے کچھ بنایا ہوا تھا، ایک دوسرے کی کتابوں کی تکذیب کرتے تھے، پڑھتے دونوں ہی تھے، تورات بھی پڑھی جاتی تھی، انجیل بھی پڑھی جاتی تھی، کتابیں چینج ہو چکی تھیں اور ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے تھے یہ لوگ۔ اور حالانکہ حضرت عیسیٰ پر بھی کافر جو تھے وہی حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت بھی موجود تھی۔ تورات پہلے آئی تھی نا انجیل سے، تو یہودی پہلے تھے نا، تو انہیں پتہ تھا تورات بھی آنے والی، اس کے باوجود عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تو ہے ہی میں نہ مانو والی قوم ہے۔ اس کے بعد آ گیا کہ ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین ولہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت دینے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے اور یہ سب چیزیں اس کی مطیع فرمان ہیں، اور وہ آسمانوں میں زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین، اور نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات کی طرح ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں وضاحت کے ساتھ دے دی ہیں۔ اور انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اور اہل جہنم سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوں گے۔ اب یہ بہت اس وہی بات ہے، عقیدے کی بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ اینڈ پہ یہی بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو ساری باتیں بتلانے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کے دل ویسے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے، وہ جتنے بھی کریں گے، مانیں گے بھی، پیچھے بھی ہٹیں گے، سارا کچھ ہوگا، ہر بندہ اپنے عملوں کا آپ ذمہ دار ہے۔ آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ڈرانے والا بھی بنایا، جو کچھ برا ہو سکتا ہے آگے وہ بتا دو، کلیئر کر دو، جو اچھا ملے گا وہ بھی کلیئر کر دو، اور آپ لوگوں سے لوگوں کی جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا ہوگا۔ یعنی آپ بہت غم میں رہتے تھے نا، ہوتا تھا لوگ جلدی سے سمجھ جائیں، ایمان لے آئیں، اگر نہیں لائیں گے تو ظاہر جہنم ان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہود و نصارہ تو آپ سے اس وقت خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے کی طرف سے ہے، اگر آپ علم آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر سے وہی بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمہیں تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اس دن نہ اسے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی کوئی مدد کو پہنچے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو آپ ان پر پورے اترے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پوچھا کیا میری اولاد سے یہی وعدہ ہے؟ فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی اولاد ہونا ان کے لیے کوئی وہ بات نہیں کر رہا، وہ اولاد ہے تو آٹومیٹکلی نبی ہوگا یا لیڈر ہوگا۔ جو ظالم ہوگا وہ ظالم ہے، چاہے وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آ گیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مقام صلاۃ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اس کا روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھل عطا فرمایا جو کفر کرے گا اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، اور پھر عذاب جہنم میں دھکیل دوں گا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مقام ابراہیم، اب امامت کا وعدہ صرف صالح اولاد کے لیے ہے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ نبی کی اولاد ہونا آپ کے لیے امامت کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کی اولاد ہونا، ڈائریکٹ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ نبی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے امام بنا رہے ہو تو یہ وعدہ میری، کتنی جلدی اولاد کا خیال آتا ہے نا ہم لوگوں کو، فوراً ہم چاہتے ہیں جس فائدے میں ہم شامل ہیں ہماری اولاد کے لیے بھی ہو۔ ہم اپنا آدھا رزق بچاتے رہتے ہیں، کل کو اولاد کے کام آئے گا۔ ہم کھل کے کھاتے نہیں ہیں جتنا کھا سکتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری فطرت میں اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم فوراً کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم میری اولاد کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، صرف صالح اولاد کے لیے۔ جو اپنے آپ کسی چیز کا اہل ثابت کرے گا اسے ملیں گی وہ ساری برکتیں، جو اہل ثابت نہیں کرے گا اللہ ان سے کسی اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ تو جو لوگ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ہاشمی ہیں یا فاطمہ کی اولاد میں ہیں، 20ویں نسل میں، 24ویں یا 50ویں میں سے، تو اس لیے وہ معتبر ہیں، اس لیے وہ بخشے ہوئے ہیں، تو ایسی گارنٹیاں تو نبی کسی کو نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے معاملہ درست کر دو، اپنے عملوں کے ذمہ دار آپ سب خود ہیں۔ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، اتنی لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے، اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کے لیے حج کے لیے پکارا۔ آج کل اسے شیشے کی چھوٹی سی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم، اور وہاں پہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں۔ 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہوگی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوا اگر آپ مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ قرار دے دیں، تو یہ آیت اتری۔ حضرت عمر نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ جگہ جہاں پہ سب سے پہلے جس پہ کھڑے کا ابراہیم جو ہے حضرت اسماعیل ایک لیڈر کی طرح یوز کرتے تھے نا، اونچی جگہ پہ پتھر لگانے کے لیے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اونچی جگہ پہ کھڑے کے لوگوں کو حج کے لیے وعدہ لگاتے تھے۔ تو حضرت عمر کا جی چاہتا تھا کہ اس کے لیے نماز کی جگہ بن جائے، خاص اس کو خصوصیت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد کو صاف کرنا انتہائی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میرے گھروں کو صاف رکھو، حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا کہ اس کو صاف رکھو، تو فضیلت کا کام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی برگزیدہ رسولوں کو دیا۔ یہاں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی مراد ہے۔ اس گھر میں مشرک لوگ نہ آنے پائیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارنا شروع کر دیں، اسے گندہ بنا دیں۔ اللہ نے بیت اللہ کو زبردست امن و امان نصیب فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا گھر بنایا۔ پھلوں کا رزق دینے کی دعا بھی کی تو اللہ نے قبول فرمائی۔ اور یہاں پہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس مکہ کے اندر بہت سی چیزیں نہیں